آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ریڈ لائن۔ پاکستان کے اندر الزامات کی سیاست تو چل رہی ہے، اب نئی نئی تھیریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تھیری آج جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چلتی رہے تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ آج عمر ایوب صاحب نے پریس ٹاک میں یہ بات کی اور کہا کہ نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے دے گی، نہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں گے۔ تو کیا واقعتاً حکومت مزے اڑا رہی ہے جب پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی ایک پرمننٹ ریالٹی اسٹیبلشمنٹ آپس میں دست و گریباں آپ کو نظر آتے ہیں؟ اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ دور صرف خبروں کا نہیں ہے اور مارا ماری کا نہیں ہے، اس کے اندر بڑی بےہودگیاں بھی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح کو تو ہم پرے رکھ دیتے ہیں، جو ڈیجیٹل بلیک میلنگ شروع ہوئی ہے اور تذلیل کا عمل شروع ہوا ہے، کسی کی عزت محفوظ اب نہیں لگتی۔ عظمہ بخاری جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب حکومت کی، ان کے بارے میں ایک بڑی ہی گھٹیا کیمپین چلائی گئی۔ ہم عظمہ بخاری سے بات کریں گے، اس کو وہ کس طریقے سے ٹیکل کر رہی ہیں۔ عموماً ایسے معاملات جب کورٹس کے اندر جاتے ہیں اور کسی ایک شخص پر الزام لگتا ہے اور اس کا اگر کوئی سیاسی پس منظر آ جائے تو پھر اس کے اوپر کورٹس کے رویے بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ عظمہ بخاری بینگ ان اے پوزیشن آف پاور کیسے اس کو ٹیکل کر رہی ہیں، ان کی فیملی کے اوپر کیا اثر ہوا، ہم سے وہ بات کریں گے۔ ایک اور بھی انہونی ہوئی، علی امین گنڈاپور نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس چیئر کیا، اس کے اندر کور کمانڈر بھی موجود ہیں۔ تو ایک طرف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح عمران خان جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے نمائندگان ہیں ان سے بہت ان کا دل جلا ہوا ہے، ان کے بارے میں زبان وہ بڑی سخت استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے چیف منسٹر جنہوں نے کل کے روز ایک احتجاج بھی لیڈ کرنا ہے، اس کا ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا ہے، کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کے اہم پالیسی معاملات بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ تین ایشوز ہمارے پاس ہوں گے۔ تیسرے ایشو کے اوپر محمود جان بابر صاحب جو بیورو چیف ہیں ہمیں جوائن کریں گے۔ پہلے معاملے پر آتے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ رانا عاطف رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف فیصل آباد سے جیتے ہیں بڑے بھاری مارجن سے، اور پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے فیصل آباد سے ہیں، بہت شکریہ جی۔ یہ کیا تھیری آپ نے آج دی؟ ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ نے کی ہے یہ لڑائی، یا آپ کا ماننا ہے ان کی طرف سے ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے آگے بیچ میں؟ نہیں دیکھیں، جو آپ نے پہلے بات اپنے ابتدائی میں بات کہی، دیکھیں یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے سال 1.5 سال سے بالخصوص اور بالعموم پچھلے 2 سال سے ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ جب بھی نون لیگ کی یہ جو پی ڈی ایم ہے، بلکہ اس میں پریڈومنٹلی نون لیگ ہے، جب بھی ان کے پرفارمنس کا، کیونکہ پرفارمنس ان سے کوئی کسی محاذ پہ ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی، تو جب بھی کوئی آتا ہے تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو جو ریل ایشوز ہیں ان سے یہ ڈائیورٹ کر دیں۔ تو ان کا وہ ایک ہی ان کا گھسا پٹان کی چیز ہوتی ہے جی۔ دیکھیں جی یہ 9 مئی کل شہباز شریف صاحب نے بھی وہ ایک ہی بات اسی کی رٹ لگائی اور بڑا انہوں نے 13-14 باتیں کی انہوں نے، اس میں آپ کو وہی سنائی دی، لیکن میں خیال ہے جو سب کو وہی سنائی دی، زیادہ تو خبر اسی کی بنی، خبر اوور شیڈو ساری چیزیں اس کو کیا ہوا تھا۔ دیکھیں ہم کوئی بات کر دیں، ہم کہیں جی کہ انہوں نے فارم 47 پہ انہوں نے جو حکومت بنائی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں 9 مئی، یہ اس پہ 9 مئی پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگوں کا جینا دوبر کر دیا۔ پری ٹیکس آپ کا یہ تھا کہ ہم تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، اکانومی کو ہم سنبھالنے ہیں۔ وہ آج اکانومی جو کہ بڑی گرو کر رہی تھی، اس ٹائم اس اکانومی کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی 9 مئی آ گیا۔ اگر ہم کوئی کہیں جی اپنی ریزرو سیٹوں کا مسئلہ ہے تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو کوئی سازش ہو رہی ہے، یہ تو کوئی ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں عوام نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آئے ہیں، اور اتنے مشکل حالات کے باوجود ان کی جماعت پہ جب بھی ان کے ہاتھ میں 9 مئی کا ڈنڈا ہر جگہ پہ آپ کو رسید کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ آئی تھنک فائنلی جیسے آپ نے کہا کہ اب وہ چیز آہستہ آہستہ سارے لوگ اب یہ چیز ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ صرف اسی چیز کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ان کے لیے تو نہیں کرنا تھا نا 9 مئی۔ نہیں وہ دیکھیں ہم تو اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے۔ دیکھیں یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا، نہ میں نے کرنا، نہ کسی اور نے کرنا۔ ایک جوڈیشل کمیشن، دیکھیں دنیا میں ایک طریقہ ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی الزام ہو تو وہ الزام کسی امپارشل اور کوئی نیوٹرل کوئی فورم ہی اس کا ڈیسائیڈ کرے گا۔ میں اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی بینیفیشری یہ لوگ تھے اور جو انہوں نے کروایا۔ آج ہم نے ایک بندہ نکالنا ہوتا ہے، کل ہم نے اس کی کال دی ہے پرامن پروٹیسٹ کی کال دی ہے۔ پرامن نہ کہا کرے، لاسٹ ٹائم پرامن آپ نے کہا تھا آنےسٹ، مطلب یہ بہت ہی متنازع، آپ احتجاج کوئی بات نہیں ہے، آپ آئینی احتجاج کریں چلیں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم کہتے ہیں یہ پرسوں رات سے ہی لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے ریڈ کرنے شروع کر دیے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے،
اور اس دن انہوں نے ان کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں لگا, تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی غلط ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. یعنی صاحب آپ بینیفیشری آپ کروا رہے ہیں, مجھے ہوتی ہے نا کہ خاص قسم کی بی جمالو جو لڑائی کروا دیتی ہے پھر بیٹھ کے بیچ میں. بی جمالو ایک جینڈر میں باعث بھی سنا تھا, بی جمال بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر, بابا جمال بھی ہو سکتا ہے, تو آپ وہ کام کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کا. ایک تو جی اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج سے بچائے, میں شو کا ابتدا یہاں سے کرنا چاہوں گا جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 9 مئی کو مطلب کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ہم نے یاسمین راشد صاحبہ ایجڈ ویمن اپنی جگہ, مگر ان کے جتنے میڈیا فیسز ہیں, شہریار رفیقی دیگر لوگ, ہم نے ان کو بھیجا تھا. کیا وہ پی ایم ایل این کے کہنے پہ سڑکوں پہ گئے تھے؟ اور ان کی قیادت کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان پی ٹی آئی کے دوپٹے پہن کے ایم ایم عالم کا جہاز وہ تباہ کر رہے ہیں, کرنل شیر خان کا مجسمہ وہ تباہ کر رہے ہیں, جناح ہاؤس پہ وہ حملہ کر رہے ہیں, ہمارے کہنے پہ کر رہے تھے. اور پورے ملک کے اندر ہوا, اور یہ اعتراف جرم عمران خان صاحب نے خود کر دیا کورٹ میں. شاید میں نے سنا بابر روان صاحب نے کوشش کی کہ ان کو وہاں سے ڈی ٹریکٹ کریں, مگر خان صاحب ہلے نہیں. تو یہ اعتراف جرم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پرامن احتجاج کا, وہ آگے جب میں نے آپ سے کہا نا جی پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج سے اللہ تعالیٰ ملک کو بچائے. تو وہ پرامن, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور یہ بات میں پہلے بہت دفعہ ان شوز میں سن چکا ہوں, آپ کور کمانڈر ہاؤس کے گیٹ تک لوگوں کو پہنچا دیں, اکسا دیں, اور پھر اس کے بعد کہیں جی بکریوں کو پانی تک میں لے کے گیا تھا, پینا ان کا جرم ہے. اگر یہ بات مان بھی لیں تو, جو میں نہیں مانتا, یہ منصوبہ تھا, دے ڈیلیبریٹلی دے مس کیلکولیٹڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے اگلے دن بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ کریں گے تو اسٹرائی ہوگا. اٹ ٹک ہم 10 days ٹو پراپرلی, جب ان کو سمجھ آئی کہ سر پانی سر سے گزر گیا, تب انہوں نے اس کے اوپر. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے آغاز یہ کیا تھا بات کا کہ آپ بینیفیشری ہیں اس لڑائی کے, اور انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ میں جو بھی ہم بات کرتے ہیں 9 مئی بیچ میں لے آتے ہیں, اور آپ کے جواب کے اندر 9 مئی ڈومینیٹ کر رہا ہے. میرا سوال یہ ہے, اٹس دی اپوزٹ. آپ بینیفیشری نہیں ہے کیا 9 مئی؟ نہیں دیکھیے, نہیں سر دیکھیے بات یہ ہے, نہیں ملک کو نقصان ہے, نہ ہم بینیفیشری ہیں, کوئی بھی بینیفیشری 9 مئی کا نہیں ہے جی. ملک کا نقصان ہوا ہے, لڑائی ہوئی نا اس کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے اس کے بات یہ ہے کہ آپ, اور 9 میں بھی ایک تسلسل ہے. دیکھیے اگر آپ پہلے پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ بھی حملہ کریں گے, سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے بھی لٹکائیں گے, پھر آپ امریکی سازش کے لیے سائفر بھی لہرائیں گے, پھر آپ شہداء کے مطلب کہ یہ اس انتہا تک جاتے رہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی کیمپینز کرتے رہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کی لڑائی میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں. مگر دیکھیے اگر ہمیں اس طرح کا چاہیے ہوتا تو پھر پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ کے اندر وہ مفاہمت کی اور لوگوں کو اکٹھے کرنے کی بات ہم کہتے رہے ہیں کہ آئیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, آپ آئیں, ایشوز پہ بات کریں, آپ کورٹ کے اندر اپنے کیسز لڑیں. مگر آپ اس کو بین کرنے لگے ہیں. نہیں مگر دیکھیے آپ تو ان کو بین کرنے لگے ہیں, جن کو بین کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا, عوام کے مسائل بھی بات نہیں ہو سکتی, ہم کچھ نہیں مانتے. لیٹس کم ٹو دس کہ آپ کے ایک واقعتاً ان کو اگر آپ منہا بھی کر دیں ایکویشن سے, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کیا ہوا ہے. تو اینی نمبر آف ٹویٹس جو میں نکال کے آپ کو بتا سکتا ہوں, جس میں مثلا پی ٹی آئی آفیشیل, یہ میرے چلے سامنے آ گیا, اب آپ خود دیکھ لیں, یہ آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا جنرل عاصم منیر کی تخلیق کردہ حکومت کی تباہ کن کارکردگی. اور اس کے علاوہ جو پہلے بیانات عمران خان دیتے رہے ہیں اس کے اندر لفظ استعمال کیا گیا بے غیرت, وہ ہم نے آج نوٹ کیا, 4-5 مرتبہ بے غیرت کا لفظ استعمال کیا گیا باقاعدہ بیانات کے اندر, اور کہا گیا کہ تم چوکیدار ہو, تم تنخواہ لے کے نیوٹرل نہیں رہ سکتے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یو ہیو ٹیکن آن دی اسٹیبلشمنٹ ریگارڈلیس کہ یہ کیا ہے, نہیں ہے, جیتے ہیں نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. آپ کی لڑائی ہے نا. دیکھیں بات سنیں, یہ طلعت صاحب دیکھیں کچھ باتیں آپ جن کا کانٹیکس ہے میں اسی تک لمیٹڈ رہوں گا. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوا, باقی اب تو یہ مطلب کہ یہ اس پہ تو ایک کنسنسس ہے پوری پاکستانی قوم کا. کس طرح؟ ایک تو میں اس سے بڑا کہتا ہوں, آپ 90% قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, مطلب آپ کو ووٹ کتنا پڑا ہے ویسے؟ 3 کروڑ. نہیں دیکھیں نا, جو نمبرز کی بات کریں وہ تو خیر میرا خیال ہے کہ میں تو دنیا کے سب سے اچھا اینکر ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں, بٹ آپ کو نمبرز کتنے پڑے؟ 1 کروڑ 80 لاکھ. نہیں دیکھیں ہمیں جتنے ووٹ پڑے ہیں, دیکھیں آپ پوری قوم نہیں ہے وہ, آپ مجھے کریکٹ کریں. دیکھیں سیاست کے اندر جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کو ووٹ کرے تو آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو قوم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. That's fair آپ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آپ کے ساتھ. اور جو ہماری جو آؤٹ ریچ ہے ہماری جماعت کی, پنجاب سے لے کے KPK تک, اور پھر اس کے علاوہ کراچی اور انٹیریئر سندھ تک ہماری جو آؤٹ ریچ ہے جماعت کی وہ ہے, تو اس لیے ہم اس تناظر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جماعت آزاد کشمیر GB تک, دیکھیں یہ تو ایک سینٹرل پنجاب کی جماعت ہوتی تھی, وہ تو بدقسمتی سے اس الیکشن میں وہ بھی کام ختم ہو گیا, کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ تو 80,000 سے
رات کو ہارے ہیں 8 فروری کو، 9 فروری کو انہوں نے وہ کہتے ہیں وہ پرائما فیسا ہے، یعنی جو ہے اس کو ویسے اب مان لیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا میں اس کے اوپر ججمنٹ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں آپ کسی چیز کے لیے مرد الزام ٹھہراتے ہیں، ہمارا بھی یہی ہے کہ یہ جو اس ٹائم سٹینڈ آف ہے اس کو کم ہونا چاہیے. ایک چیز ہے کیونکہ جب تک یہ حکومت رہے گی اور یہ حکومت تو صرف ایک ہی چیز بیچے گی، وہ یہی بیچے گی دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک محاذہ رائی کی سیاست پہ نہیں آپ کر رہے ہیں. میں یہ اصرار کر رہا ہوں فیکچوئل بیسس کے اوپر کہ مجھے اس میں نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے، آپ واقعتاً کر رہے ہیں، اس کا دوش ان کو نہ دیں. اور آپ جو مرضی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ ریزرو سیٹیں ہیں یہ ہماری ہیں، اب جب یہ جا کے کلیم کرتے ہیں ہماری سیٹیں جو کہ انہوں نے جیتی بھی نہیں ہوئی، تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا نا. وہ کورٹ کا فیصلہ تو یہ دیکھیں آپ نے اس کے بعد انہوں نے کتنی پریس کانفرنس کی، کسی نے پاکستان میں یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو اداروں کا احترام نہیں کرتے، کسی نے یہ نہیں کہا. ان کی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہوا لاٹھیوں کے ساتھ. آپ نے اپنی جماعت کی کیمپین نہیں دیکھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ؟ میں آپ کو طلعت صاحب میں بتاؤں آپ کو، جو ان کی جماعت کا جو نون لیگ نے جو کیمپین یہ سمیئر کیمپین انہوں نے رن کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نواز شریف صاحب کی آپ تقریریں اٹھا لیں جب وہ لنڈن میں ہوتے تھے، مریم نواز شریف کی آپ تقریر دیکھ لیں، آپ ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، جتنا انہوں نے بات کی ہے. موازنہ کرتے سر بات یہ ہے طلعت صاحب کہ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی سمیئر کیمپین کے اوپر مورل ہائی گراؤنڈ پکڑے اور عمران خان آج آئین کا علم بردار بنا ہو. مطلب کہ اس سے بڑا کھلواڑ اور مذاق ہو نہیں سکتا. تو دیکھیے بات یہ ہے جہاں تک ریزرو سیٹس کے کیس کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ایک اس ججمنٹ کے اوپر ایک ہے ہماری رائے، ہماری جماعتی رائے ہے کہ جو چیز پی ٹی آئی نے مانگی نہیں وہ ان کو دی گئی. پی ٹی آئی واز ناٹ ایون اے پارٹی ٹو دیٹ کیس یو نو. سو وہاں پہ جو حد تک ایک پریئر تھا اس سے بیونڈ کورٹ کا وہ ڈیسیجن تھا، اور یہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے. وی ہیو دا رائٹ ٹو ہیو دیٹ ویو. مگر دیٹ ڈز ناٹ اکویٹ ود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف عمران خان کی حکومت میں پریزیڈینشیل ریفرنس جائے، ان کے وزراء کے ان کے خلاف ذاتی ان کی چیزوں کے اوپر پریس کانفرنس سے کریں، ان کی فیملی کو ہراس کیا جائے. اور اب تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے کسی کیس میں، نہ صرف عمران خان کے کیس کے اندر جس میں انٹرسٹ ہے، کیس بھی نہیں ہے اس میں وہ نہ ہو، سنی تحریک کے کیس میں نہ ہو، سنی اتحاد کونسل میں، تو آپ نے ان کو تو بالکل سائڈ لائن کیا ہے. بٹ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر ایگریوڈ ہیں. دیکھیں سوری میں ایک بات ایڈ کر دوں. دیکھیں اگر آپ یہ بات کہیں تو جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو انہوں نے کیمپین کی تھی یہ سمجھتے تھے یہ ایگریوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ. اب ان کو یہ یاد آ گیا کہ ایک وہ بھی ان کے بقول ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو نیچرل جسٹس کے تقاضے ہیں وہ اگر نہیں پورے ہوتے تو ہم کسی کے اوپر اعتراض لیگلی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن جو کیمپین میں آپ کو بتا رہا ہوں سجاد علی شاہ سے لے کے اس کے بعد آپ کا یہ جو میں نے نام لیا ثاقب نثار صاحب کا، آصف سعید کھوسہ صاحب کا، ایون جسٹس گلزار کا، کون سا چیف جسٹس ایسا ہے جن کے خلاف انہوں نے کیمپین نہیں کی؟ مجھے جواب دیتے ہیں. ثاقب نثار بڑے جید قانون نہیں دیکھیں وہ آپ کے اگین دیکھیں نا، جب آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف بات کی تو وہ غلط ہو گئی، اور اگر انہوں نے کیا تو وہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں. ویسے آپ نے زیادہ چیف جسٹس کے خلاف کیمپین نہیں. دیکھیے بات یہ کیا سٹنگ سپریم کورٹ جج کے خلاف انہوں نے جو پریزیڈینشیل ریفرنس تھا، وزراء سٹنگ وزراء نے پریزیڈینشیل ریفرنس دے یوز دیئر کانسٹیٹیوشنل پاورز ٹو ڈو دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس کے بعد آج تک نہ انہوں نے اس کی مطلب کہ کچھ لوگوں نے دبے الفاظ میں کہا ہے مگر ادروائز کوئی ریگریٹ نہیں ہے ان کو اس ایکشن کے پہ. اسی طرح اب آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب اب دیکھیے دا بگیسٹ تھنگ ان آل دس از کہ یہ سب تسلسل ہے. مطلب کہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں، امریکہ کے خلاف امریکی سازش سائفر، سپریم کورٹ کے باہر نے بات کی، کپڑے اندر لٹکائے ہوئے، پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ. نہیں یہ سب کیا کام آپ نے کیا. یو آر اے وائلنٹ پارٹی. یہ میں آنیسٹلی بتاؤں پی ٹی آئی کے علاوہ نہیں، مجھے بات مکمل کرنی دیجیے. دیکھیے پی ٹی آئی کے علاوہ آنیسٹلی یہ ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے گارڈ کے اندر کوئی اور سڑک پہ چلتا ہوا شخص یا کوئی ایک گروپ 5-10 بندوں کا یہ کام کرے جو 10 سال سے یہ مستقل کر رہے ہیں، آپ اس بندے کو کہیں کہ یہ ابھی تک اندر کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں اس کو سزائیں ہوئی. اور ہم نے بار بار پولیٹیکل ایکسکیوزز اس شخص کے لیے اپولوجیٹک طریقے سے بار بار عمران خان کو رعایت دی جاتی ہے. یہ جب یہاں پہ آئے کہ ان کو آئی ایٹ کے جلسے کی اجازت ملی تھی، عمران خان صاحب یہاں پہ آ گئے تو کورٹ کے اندر ایک جج صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو شاید پیغام نہیں پہنچا ہوگا. تو دیکھیے یہ ایسی باتیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. عمران خان صاحب نے 9 مئی کا اعتراف جرم کیا ہے. اف ہی از ریئلی سنسیئر اباؤٹ نیشن بلڈنگ، اور اس شخص نے آج تک ملک کو اکٹھے کرنے کی بات نہیں کی، تو وہ 9 مئی کی معافی مانگے، آر ٹی ایس کی معافی مانگے. میں ذاتی طور پر بگ آن معافی اینڈ آل دیٹ، قانون کے اندر معافی تلافی اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اس بیانیے کے بعد اور بیان کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی جماعت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت پر یقین نہیں رکھتی، جن کے بارے میں آپ کا سیاسی رویہ یہ ہے.
سو ان اے وے پھر ٹھیک ہے اگر یہ ولڈرنس میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ لگے رہیں گے. Isn't that a fact? دیکھیں بالکل دیکھیں طلعت صاحب دیکھیں جو ہم پہلے بات کی کہ یہ بگیسٹ بینیفیشری ہیں. دیکھیں اب ان کو پتہ لگ گیا کہ عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے اور جو ان کے حالات ہیں اکانومی کے, جو ان کی پرفارمنس کے حالات ہیں, جو ان کی بیڈ گورننس ہے, میں کہتا ہوں کہ شاید ہی اتنی کوئی بری حکومت پاکستان کی تاریخ میں آئی ہو جو یہ پچھلے کوئی 2.5 سال سے حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو اب انہوں نے اینڈ پہ کیا کہ وہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ, وہ کوئی کرکٹ کھیلتے تھے نا جب ہم, تو کوئی روندو بچہ ہوتا تھا اسے پتا تھا کہ میچ نہیں کھیل سکتا, وہ کہتا تھا کہ میچ ہی میں نے کھیلنا کہ اگلی ٹیم کو ویسے ہی بین کر دیں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب انہوں نے اینڈ پہ انہوں نے اب یہ سوچا آپ ان کو روندو بچہ کہہ رہے ہیں. اور روندو بچے جو مقابلے نہیں کر سکتا تو اسے روندو بچہ تو سر روندو بچے کی ایک مثال سنیں. بالا کوٹ حملے کے بعد دیکھیں بلال صاحب دیکھیں پلیز دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ان کو چیز آتی ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اگر نہیں ہوگی, یہ وہ ہے کہ اگر یہ اکیلے بھی ریس میں دوڑے نا پھر بھی یہ سیکنڈ آئیں گے. ٹھیک ہے, اب ان کو 80s اور 90s میں پیپلز پارٹی ان کو سیکورٹی رسک لگتا تھا کیونکہ جو جماعت جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے نا تو وہ ایکچولی یہ ان کی اپنے لیے سیکورٹی رسک بن جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں یہ پورے ملک کے لیے. بٹ یو ہیو سیڈ آل آف دس اباؤٹ دیم ایز ویل. ان کو آپ نے سیکورٹی رسک بھی کہا ہوا ہے, ان کو آپ نے چور ڈاکو بھی کہا ہوا ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. ہم تو اس پہ دیکھیں آپ نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آصف زرداری کے بارے میں دیکھیں ہم نے جو الفاظ جو کہے ہیں نا, ہمارا لیڈر اور ہم اس پہ قائم ہیں. خان صاحب نے جو کہا ہے دیکھیں اب انہوں نے شہباز شریف سر سن لیں ایک سیکنڈ دیکھیں ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہم نے آپ نے صدر بنایا جماعت کا. میری بات ایک سیکنڈ بات سن لیں, میں جب آپ کی باری آپ بات کر لیجیے گا, کوئی بات نہیں بچانی حکومت ابھی شاید 2-4 ماہ اور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-4 ماہ اچھا ہمیں لگ رہا ہے. اچھا یہ روز یہ کہتے ہیں ویسے کہ یہ 5 سال چلیں گے, ان کو کس نے کہا, ان کو اتنی کیوں ان کو وہ ہے, آپ جو کہتے ہیں کہ 4 ماہ چلے گے پھر جواب تو دینا نا. اب ان کو یہ ڈر لگا ہے. آپ دیکھیں اگر ان کو میں دوبارہ سوال پہ کور سوال میرا یہ کہ اگر آپ ان کو اس ایکویشن میں سے نکال بھی دیں تو آپ نے اصل سینگ لڑائے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جس کا بیانیہ 9 مئی کے اوپر ان کے بیانیے سے زیادہ سخت ہے. کل میرے پروگرام کے اندر ان کے کابینہ کا ایک سینئر منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ بانگے دہل کہا جی کہ تمام معاملات اپنی جگہ پر, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ پر بین نہیں لگنا چاہیے. سو دیر آر وائسز ان کی جماعت کے, لیکن آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کرتے. لڑائی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کی. صاحب ہم دیکھیے پرائم منسٹر نے بھی مفاہمت کی بات کی, یہ بار بار ان کی اور عمران خان کی اور ان کے لوگ فلور پر ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک جب تک ہمیں حکومت نہیں دیتے, جب تک ہمیں سیٹیں دیتی ہم نہیں بیٹھیں گے, یہ بولتے رہے. ہم نے بار بار, اور دیکھیے اس شخص کی روایت رہی ہے اس کے طرف بار بار جتنی دفعہ عمران خان کے ساتھ ایفرٹ ہوئی ہے وین ہی واز پرائم منسٹر اینڈ آفٹر دیٹ کسی اور شخص کے ساتھ کی, اور اس نے ہر دفعہ ہاتھ ٹھکرایا. آپ کو 16 ماہ کی حکومت کے اندر یاد ہوگا کہ ایک وقت آیا تھا جب دونوں جماعتیں بیٹھی تھی الیکشن اسٹیٹ پہ, اس ٹائم پہ بھی ہاتھ کس نے ہٹایا تھا؟ عمران خان نے ہٹایا تھا. اور انہوں نے روندو بچے کی بات کی, اس شخص کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ وین ہی واز پرائم منسٹر, بالا کوٹ حملے کے بعد ایک سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی جو اس وقت آرمی چیف نے دی تھی, ہی ریفیوز ٹو کم ٹو دیٹ روم اینڈ ٹو دیٹ بریفنگ کیونکہ اپوزیشن لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ہمارے رپورٹر یاسر حکیم صاحب موجود سر, ان سے بات کر لیتے ہیں. یاسر کہاں پہ؟ جی یاسر السلام علیکم. سوری ہمیں دیر ہو گئی, وہ بارش بہت ہے اسلام آباد میں تو ڈی ایس این جی کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. بہت شکریہ. کوئکلی آپ نے ہمیں 1.5 منٹ میں بتانا ہے کہ یہ جو عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو پیغام دیا گیا عمر ایوب صاحب نے, اور انہوں نے کہا جی کہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جب عوام پیچھے کھڑی ہوتی ہے, 90% عوام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور یہ کہ شہباز شریف حکومت پاکستان فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کر رہی ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب, بنیادی طور پر ہم یہ 1.5 مہینے سے تمام ایپیسوڈ دیکھ رہے تھے. جب بھی ہم اڈیالہ جیل میں جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے ان سے انٹریکشن کی, تو اس انٹریکشن میں گزشتہ 1.5 ماہ سے جو وہ ٹارگٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو اور ان کو پن پوائنٹ کر کے ان کے حوالے سے بیان جاری کرتے تھے, وہ 1.5 مہینے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے. اور گزشتہ 2-3 سماعتوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت موقف اپنا نہیں جاری کیا. آج بھی جب عمر ایوب صاحب باہر آ کے ٹاک کر رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دیکھیں نون لیگ اور یہ جو اتحادی اس وقت بیٹھے ہیں, یہ تمام کے تمام اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو سامنے کر رہے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے جس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. شہباز حکومت, وزیر اعلیٰ پنجاب مکمل طور پر ناکام ہونے کے بعد اب انہوں نے یہ سٹیپ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ اس طرح کے بات کرنے سے سمجھ یہ آتا ہے کہ
کہ ان کے بیانیے میں کسی حد تک جو ہے وہ لچک آئی ہے, ٹلٹ آئی ہے. لیکن اب چونکہ کل دوبارہ جو ہے سماعت ہے ریفرنس کی, اس سماعت کے دوران بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے دوبارہ انٹریکشن ہوگا تو واضح موقف تو جو ہے وہ وہیں سے آئے گا. لیکن پی ٹی آئی کے قائدین جو اندر جیل میں ملاقات کر کے باہر آ رہے ہیں, گزشتہ 2-3 سماعتوں سے ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر جو ٹارگٹ پوائنٹ کر کے بات کرتے تھے, اب اس میں لچک آ رہی ہے اور ان کا فوکس جو ہے وہ حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بجٹ کے بعد جو ہے وہ عوام بالکل مر چکی ہے, جو قائدین بال ٹاک کر رہے تھے, اور اس بجٹ کی وجہ سے حکومت کے خلاف عوام میں نفرت جو ہے وہ مزید. پھر یہ آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے واپس ہے, تو بیسیکلی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر دوستی نہیں تو اپنا جو ڈسٹنس ہے تھوڑا سا کم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو چوکیدار ہے, عمران خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے, چوکیدار تنخواہ لیتا ہے, چھوٹی چھوٹی تنخواہ کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ضمیر بیچ دیتے ہیں. یہ میں پورے ٹویٹس آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے پاس موجود ہیں. سو وی انڈرسٹینڈ کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. تو واقعتاً کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ مخاصمت ہو گئی؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جیل جانے سے پہلے بھی 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا خان صاحب کو جیل میں, اور وہ بالکل ان کو ایک عجیب و غریب کیسز, سارے کیس کوش ہو چکے ہیں, لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن خان صاحب جیل سے باہر آئے تو میرا خیال ان کی حکومت شاید 2-4 دن کی مہمان ہوئے گی, جو پبلک کی جو سپورٹ ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں, خان صاحب پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے, اور خان صاحب نے کہا کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہوں. دیکھیں, آپ جہاں پہ اگر آپ کوئی 2-4 ایسی باتیں, ہم آپ کو 10 ایسی باتیں بھی بتا سکتے ہیں, لیکن جو کہ خان صاحب نے جہاں پہ آگے ہاتھ بڑھایا ہے کہ ملک کے لیے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیئرمین نیب نام بریکٹ میں, اور طوائف میں کوئی فرق نہیں ہے. طوائف جسم فروشی کرتی ہے, اس نے ضمیر فروش کیا ہے. نیکسٹ, میری بیوی کو جنگل کا بادشاہ اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے کیونکہ جب میں نے اسے عہدے سے ہٹایا تھا تو اس نے میری بیوی کو کال کر کے سفارش کرنے کا کہا, انہوں نے سفارش نہیں کی, اس لیے میری بیوی کو ٹارگٹ کیا. نیچے آرمی چیف کی تصویر لگائی ہے, چیئرمین نیب کی تصویر. دیکھیں, میں جس بات کی طرف آنے لگوں, دیکھیں ان تمام چیزوں کا ہم جو آگے وے فارورڈ وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جتنی اس ٹائم وہ اسٹینڈ آف ہوا ہے, اس کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھیں اور ایک بات کی جائے کہ کیسے وہاں سے نکلا جا سکتا ہے. دیکھیں, ایک کیس ختم ہوتا ہے, یہ 10 کیس اور کر دیتے ہیں, اور یہ 7, اور یہ پورٹرے یہ کر رہے ہیں کہ ان سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم تو نہیں ہیں. اور بار بار جیسے میں نے آپ کو کہا, اور اسی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس کے پیچھے, آپ نہیں یہ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں تاثر نہیں, دیکھیں میں سوری, میرے کہنا مطلب ہے کہ یہ تاثر یہ دیتے ہیں, تو اسی کو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھیں, بات کی جائے. اور ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس سے نکلنے کا اب یہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب یہ تو حکومت فیل کر رہی ہے. عوام کے اندر جو چیز ہے, ایک نیا فری اینڈ فیئر الیکشن, نئے رولز گیم کے ساتھ ایک نیا فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے, تاکہ جو ہو چکا وہ پیچھے جائے اور ہم موو فارورڈ کریں. ہمارا صرف یہ بات ماننا ہے. ٹورڈز دی اینڈ میرے خیال میں آپ سے یہ بہت زیادہ آپ کو فیور کریں گے کہ اگر آپ سے حکومت لے لیں تو, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت فائدہ ہو آپ کو, اپوزیشن میں آپ کچھ سال گزاریں. تو صاحب دیکھیے, ہم نے تو جب حکومت بنائی بھی تھی نا جی, تو اس ٹائم پہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ پھولوں کا تاج تو ہے نہیں یہ حکومت, اور اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے پاس موقع تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک موقع تھا, انہوں نے فیصلہ کیا اپوزیشن میں بیٹھنے کا. ایک تو یہ بالکل اس ٹائم پہ یہ لیتے, ہم نے یہ سمجھا کہ ایک الیکشنز کا عمل ہو گیا ہے. ایک الیکشن کے عمل کے بعد ایک عوام کی توقع ہوتی ہے کہ اب کوئی حکومت بنا کے ریاست کو چلائے گا, کہیں آگے بجٹ ہے, 100 چیزیں ہیں وہ چلانی ہوتی ہیں. تو ہم نے بھی یہ ایک اس کو کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہے, تو اس ٹائم پہ ان کے پاس موقع تھا. ہم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے جی, وہ 16 ماہ کی حکومت پہ بھی کی تھی, اور اس میں مشکل فیصلے, اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے, بالکل کوئی شک نہیں. تو وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. دیکھیے, دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ عمران خان صاحب, بات میں پھر سے آئی ول کم بیک ٹو دس, ریسنٹ بیانات پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ایسے بیانات ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے فارم 47. اور دیکھیے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیساکھیوں کی تلاش ہے. عمران خان صاحب بھی اس طرح فلپ کرتے ہیں. 2022 کے اندر جس شخص کو وہ کہتے تھے اس نے میری حکومت کرائی ہے, چند ماہ بعد اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عارف علوی صاحب نے میٹنگ بروکر کی تھی, اور اسی شخص کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کے بقول خود انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. وزیر اطلاعات پنجاب حکومت عظمہ بخاری کے خلاف ایک بڑی غلیظ قسم کی اور فیک
تصاویر پر مبنی کیمپین چلائی گئی، اس پر انہوں نے ایک سخت ایکشن لیا. کچھ ایکس کے اوپر ان کی بات چیت بھی ہوئی ان اکاؤنٹ سے جہاں سے عموماً پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. آپ کے خیال میں یہ کیمپین کس نے چلائی اور کیوں چلائی؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میرے خیال ویال کی تو بات ہی نہیں ہے. اب آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور یہ کیمپینز کہاں سے چلتی ہیں، کون چلاتا ہے، یہ بڑی آسانی سے اب ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ جو ایک وتیرہ ہے نا کہ جب ایک عورت آپ کی جو ہے قابو میں نہ آ رہی ہو، جب عورت آپ کی مرضی کی بات نہ کر رہی ہو، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ ایک تحریک فساد کی طرف سے یہ ایک روایت پڑ گئی ہے. جو کھلاڑی عمران خان جو ہے وہ اس کی تعریفیں کرے، صرف وہی ملک کے جو ہے وہ ایسٹس ہیں. جو ایکٹریس اور ایکٹریسز جو ہے وہ بزدار کی اور عمران خان کی تعریفیں کریں، وہی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں، باقی سب کو گالیاں پڑنی چاہیے. تو یہ جو ایک فینومنا ہے نا کہ منہ بند کرنے کے لیے بلی کیا جائے، بدتمیزی کی جائے اور پھر سو مت سو کہ آپ کریکٹر اسیسینیشن پہ اتر جائیں، یہ پرانا فارمولا ہو گیا. میرا خیال ہے بدل لیں کہ مجھ جیسی خواتین پہ تو یہ چلتا نہیں کہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں تاکہ وہ منہ بند کر لے. تو ایسا تو ہوگا نہیں. میں زیادہ لیتھل ہو جاؤں گی اور ہو گئی ہوں. آج آپ نے دیکھا کہ مجھے میں لاہور ہائی کورٹ آج چیف جسٹس صاحبہ کے پاس جو ہے وہ گئی تھی اور ان سے پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اجازت مانگنے گئی تھی کہ جی اگر میری توہین ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے، تو کیا میں بھی قوم کی بیٹی ہوں؟ کیا جو ہے وہ ایک پارٹی کی خواتین جو ہے جو مظلومہ اور معصومہ بنائی جاتی ہیں ان کے علاوہ بھی کیا کسی خاتون کو اس ملک میں انصاف ملے گا؟ اور یہ جو ہمارے خلاف کیمپین ہوتی ہے، ہمارے پاس کیا جو ہے وہ آپشن ہے، ہم کیا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے لیے کیا ریمیڈی ہے ہمارے لیے جو ہم کر سکتے ہیں؟ اور اس کے اوپر انہوں نے 1 اگست تک جو ہے وہ ایف آئی اے سے جواب مانگا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں ایف آئی اے سے رابطہ کروں اور ہوپ فلی اب کل جو ہے وہ کوئی اور ہائی کورٹ نہیں کھل جائے گی. اس جو ہے وہ نوٹس اگر جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے روایت تو یہی ہے ویسے کہ ان کو کوئی بھی نوٹس کسی بھی حرکت پہ ملے وہ فوراً سے پہلے سیٹ اسائڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے ان کے شیئر مل گئی ہے، ان کو بہت ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو بہت سارے لوگ بچانے کے لیے ہیں، اس لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ تو اب چیف جسٹس عالیہ نعیم صاحبہ سے اجازت لے کر اور ان کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہے، اس کے تحت آپ کام کر رہی ہیں، تو یہ خدشہ تو شاید زائل ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی کارروائی کریں تو اس کو پریمپٹ کر لے کسی بھی کورٹ کی طرف سے. نہیں طلعت صاحب، یہ وہ ان کے پاس فیوریٹس ہیں اور وہ اپنے فیوریٹس کو بڑی آسانی سے اپروچ بھی کر لیتے ہیں اور ہو بھی جاتا ہے. لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، میں پشاور ہائی کورٹ میں پیچھے جاؤں گی اور میں جا کر وہاں کے جج صاحب سے پوچھوں گی. عزت تاج گل صاحبہ کو ابھی تو خیر وہ چیف صاحب چلے گئے ہیں، انہوں نے ان کو قوم کی بیٹی بھی کہا تھا، ان کو شیلٹر بھی دیا تھا، کھانا بھی دیا تھا. تو میں بھی وہاں جہاں جہاں یہ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گی اور جا کر میں اپنے لیے بھی انصاف مانگوں گی. یہ بہت ہو گیا، شرافت بہت ہو گئی کہ ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہیں چلو چھوڑو یار، اس دفعہ بھی معاف کرو، اس دفعہ بھی معاف کرو، اچھا پھر دیکھ لیں گے اب کون ان کے پیچھے دھکے کھائے. میں دھکے کھانے کے لیے تیار ہوں، میں کروں گی. اچھا، جو یہ تمام غلاظت بھری کیمپین تھی، ایک خاص اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی، یہ ساری فیک چیزیں تھیں، سب کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جب ایسی چیز چلتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو کیا اس نے آپ کو ذاتی طور پر اور آپ کے خاندان کو ذاتی طور پر تو متاثر تو کیا ہوگا؟ ڈو یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ ایکسپیرینس یا نہیں؟ میں چلیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں. جب یہ رات کو مجھے پتا چلا تو بائی چانس میری بیٹی میرے پاس بیٹھی تھی اور جب اس نے یہ دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا سکتے میں چلی گئی. سو اور تھوڑی دیر بعد ظاہر ہے میں بھی ڈسٹرب ہوئی دیکھ کے کہ یار یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بکواس ہے. لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میری بیٹی نے خود انہوں نے کہا ماما میری طرف دیکھیں اور آپ کو اس کے خلاف لڑنا ہے، آپ کو اپنے لیے بھی اور باقی اور بہت ساری عورتیں جو آج تک چپ ہوئی ہیں، وہ ثانیہ عاشق ہو، وہ ہنا بٹ ہو، ایون مریم نواز کے خلاف روز گندی گھٹیا کیمپینز چلتی ہیں. ماما آپ ان کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے انصاف لے کے آئیں، آپ کو کورٹ جانا ہوگا. آن ہر ایڈوائس آئی وینٹ ٹو دا کورٹ. اور میرا بیٹا جو ہے وہ میں جب آج صبح واپس آئی ہوں کورٹ سے تو وہ میرے پاس یہ انتظار میں کھڑا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ ماما آئی ایم پراؤڈ آف یو.
اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے ہسبینڈ جو ہے ظاہر تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے وہ تھا, بٹ یہ سب میرا سپورٹ سسٹم تھے. میری ماں نے مجھے دعائیں دے کے رخصت کیا اور کہا کہ تمہیں اگزامپل بننا ہے. تو مجھے اور یہ میرے لیے ایک اللہ پاک کی ذات کے بعد میرے ایک خاندان کی تربیت ہے میرے ساتھ کہ جب جب میرے پہ اٹیک ہوتا ہے میں زیادہ طاقت سے کھڑی ہوتی ہوں اللہ پاک کی مہربانی سے, اور میں زیادہ طاقت سے کھڑی ہوں. یہ آپ نے بڑی دلچسپ اور اہم بات کی کہ جو انیشل دھچکا ہے وہ تو ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے غلاظت بھری کیمپین ہو, فیک ہو, لیکن وہ ہے, آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا دھچکا تو ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب آپ اس کو پروسیس کرنے کے بعد آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بالکل صاف ستھرے انداز سے اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. کوئکلی بتائیں اگلا مرحلہ کیا ہے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایف آئی اے کو آپ نے سارے شواہد دیے ہیں, وہ وہاں سے میں دیکھ رہا تھا وہ ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے. یہ بھی ایک کمال طریقہ ہے کہ آپ پہلے غلاظت پھیلاتے ہیں اس پر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو. ایگزیکٹلی طلعت صاحب, اور یہ ان کا طریقہ واردات پرانا ہے, نیا نہیں ہے. یہ پہلے لوگوں کو لائن پہ لگائیں گے, ان کو دکھائیں گے کہ ہیلو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ آ گئی ہے, چلو جاؤ جاؤ اس کو دیکھو. اور وہ ایک محترمہ جو ہے انہوں نے ساری جو ہے وہ یہ پہلے صرف فیس بک پہ تھی شام تک, اس کے بعد یہ ٹویٹر کے اوپر وہ ایک محترمہ اس کو لے کے آئی, اور اس کے بعد پھر 1000 اکاؤنٹ سے جس سے وہ ٹویٹ ہوئی, اور ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ غلاظت والی کیمپین جو ہے وہ پہنچ گئی. میں نے ایف آئی او کو جو ریکویسٹ کر دی ہے اور میں نے تمام اکاؤنٹس اور وہ بھیج دی ہیں. کچھ انفارمیشن بھی مجھ تک پہنچی ہے, وہ بھی میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ابھی میں سمجھتی ہوں کہ قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے طلعت صاحب کہ آئی ایم آفٹر دیم. اب تو نو اور نیور ہے. میں ان کو یہ آئندہ میرے ساتھ تو جو ہوا تو ہوا, میں کسی اور عورت کے ساتھ اب یہ ہونے نہیں دوں گی, اور ایسا اگزامپل بناؤں گی ان کو کہ اس کے بعد یہ اس قسم کی گندی اور گھٹیا کیمپین کرنے کے بارے میں 100 دفعہ پہلے سوچیں گے. عظمت صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم اس کیس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ معاملہ صرف ایک خاتون جن کے خاندان کا نہیں ہے, بنیادی طور پر ایک لائے عمل ہے جو بہت عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے غلیظ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اخلاقی معیار کا پرچار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دس کیس. پروگرام ہمارا جاری. ناظرین اس وقت جو آپ ویژوز دیکھ رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کی ایک نشست ہوئی جو دوسری نشست تھی. اس کے اندر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے اس کو چیئر کیا. کور کمانڈر بھی موجود تھے, پولیس کے سربراہان بھی موجود تھے, بیوروکریٹس بھی موجود تھے, اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے اندر بہت سارے نکات ہیں. جو صوبہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے اس کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے, جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے ایک بڑا دانشمندانہ قسم کا اعلامیہ ہے. اب حیرانی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی, حیرانی یہ ہے کہ ایک طرف سے انہی اداروں کو آپ دن رات تذلیل ان کی کرتے ہیں, انہی کی قیادت کو آپ تختہ مشق بناتے ہیں, انہی کو آپ دنیا بھر میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کامیاب کتنے ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ میٹنگز کرتے ہیں اور پھر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس محمود جان بابر موجود ہیں, بیورو چیف سما ٹی وی پشاور. محمود جان صاحب, اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر بریفنگ دی گئی, اس میٹنگ کی بڑی دھوم ہوئی کہ جی چیف منسٹر صاحب کی کابینہ جو ہے ساری کی ساری اس میں موجود تھی. ایپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی, بیچ میں بہت زیادہ دوبارہ کیمپین فوج کے خلاف چلی. اب عمران خان نے اسی چیف منسٹر کو کل کہا ہوا ہے کہ آپ نے اسلام آباد والا جو مارچ ہے وہ لیڈ کرنا ہے, اور عمران خان کی کیمپین کا جو ٹارگٹ ہے وہ فوج ہے. دوسری طرف یہی چیف منسٹر اس ایپیکس کمیٹی کے اندر آپ کو موجود نظر آتے ہیں. یہ آپ تضاد کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ طلعت صاحب شکریہ. ایک تو اگر آپ اس کو تضاد کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف آج کی میٹنگ سے پہلے ایک بہتر پوزیشن میں تھی. اس کو کچھ بھی کہنے کی آزادی تھی اور اس پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی, اور خود کو تمام معاملات سے بری ذمہ سمجھتی تھی. آج کی میٹنگ میں میرا خیال میں انہوں نے ایک بڑی بھاری ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے کہ وہ جو سارا کام جو کہ فورسز نے کرنے ہوتے تھے
وہ بھی اب اس کی ذمہ داری ہوگی, اس کی نگرانی بھی اس کی ذمہ داری ہوگی, وہ جو گالیاں دینے والے لوگ تھے ان کو کنٹرول کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوگی, اور اپنی پولیس اور سی ٹی ڈی کو اکوپڈ کر کے ان کو اسلحہ دینا اور یہ سب کچھ کرنا بھی اب اس کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر اب کچھ ہوگا تو لوگ اکیلے کسی ایک فورس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, بلکہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ اب تو آپ نے کہا تھا ہم کر لیں گے, اب کر کے دکھائیں. اور یہ انہوں نے چونکہ ذمہ داری لے لی ہے اور یہ کل جا کے بنو میں لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, آپ کی تمام باتیں ہم نے تسلیم کر لی ہیں. تو ایک اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو اس سارے معاملے سے یہ جو ان کی تقسیم تھی آپس میں, اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے تھے. اب وہ دہشت گردوں کو بھی یہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو کارروائیاں ہوں گی, وہ جو صوبائی حکومت کی فورس ہے, پولیس اور سی ٹی ڈی, اب انہوں نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. اور جو لوکل کمیونٹی ہے اس پہ بھی اب ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پولیس کو کرنا چاہیے, اور کمیونٹی نے جب کہا تھا, صوبائی حکومت نے جب کہا تھا, تو اب ان تینوں کو مل کے یہ جنگ لڑنی ہوگی. اور اس سے جو اب تک یہ صرف تنقید کی حد تک ان کا ایک تعلق تھا, وہ تنقید ختم ہو کے اب ذمہ داری آ گئی ہے. تو میرے خیال میں اب صورتحال بدل گئی ہے. بڑا آپ نے دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے. میں اس میں پہلا نقطہ ہی دیکھ رہا ہوں اعلامیہ کے اندر, جس میں لکھا ہوا ہے کہ دہشت گرد ہر روپ میں قابل مذمت ہے اور ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. اور اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک جامع پالیسی پر کام کی ہدایت جاری کی ہوئی ہیں. تو وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں, بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف آپ نے آپریشن کرنے ہیں. لیکن یہ تو آپریشن کے حامی نہیں ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ افغان ہمارے بھائی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, یہ تو جرگوں کے حق میں ہیں. تو یہ کیسے چلے گا؟ پبلک سٹینس تو ان کا کچھ اور ہے. دیکھیں طلعت صاحب, ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی نا کہ وہ جو ان کے بھائی ہیں, وہ جو پاکستانی ہیں, وہ جو بھی ہیں, اس سے لوکل کمیونٹی تنگ تو تھی نا. وہ وہاں پہ لوگوں سے بتہ لیتے تھے, ان کے یہاں پہ شہر کے بیچ میں مراکز تھے. ہم نے دیکھا کہ 2 دن میں شہر میں کتنے مراکز ختم کیے گئے ان لوگوں کے جو کہ غیر قانونی طور پہ ان شہروں میں رہتے تھے. تو اب ان کو کنٹرول کرنا بھی ان کا کام ہے, اور ان سے بات کرتے ہیں یا لڑتے ہیں, جس بھی طریقے سے کرتے ہیں, وہ لوکل کمیونٹی کی جان چھڑانا بھی ان کا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج ایک بڑا زبردست کام ہو گیا ہے. وہ جو پوری قوم کے دل میں ایک تکلیف ہو رہی تھی, اور میں خود پشاور میں بیٹھ کے جو محسوس کر رہا تھا کہ میری حکومت تقسیم ہے, میری فورسز تقسیم ہے, میری کمیونٹی تقسیم ہے, وہ لوگ جو کہ ہماری ریاست اور فوج کو گالیاں دیتے تھے, اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. اب ان کے کنٹرول کا کام بھی اسی اعلامیہ میں موجود ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو آخری 2 نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہماری پاک فوج, پولیس اور دیگر دفاعی اداروں نے عوام کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے لازوال قربانیاں دی, تو ان کی ان قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا. اور جو بعض عناصر نے سرکاری اداروں پر بیجا تنقید کی, ان کو بھی یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے مستقبل میں دیکھے گی. تو میرا خیال میں کہ بڑا کمپریہنسو سا کام ہوا ہے, اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, وہ پہلے اگر اس سے بری ذمہ تھا, اب وہ سب کی ذمہ داری آ گئی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو خود کہا تھا یہ کام مجھے سونپا جائے. تو وہ لوکل کمیونٹی بھی اب اس کی پوری ذمہ دار ہے, اور پولیس بھی ذمہ دار ہے, سی ٹی ڈی بھی ذمہ دار ہے, صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے, اور جو ہماری فوج اور فورسز ہیں وہ بھی اپنی اپنی حد میں سب جو ہیں اپنا رول سب کا بالکل سامنے ڈیفائن ہو کے آ گیا ہے. اب تک بہت زیادہ کھچڑی پکی ہوئی تھی, اور ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا کے بچ رہا تھا. اب کوئی نہیں بچ سکے گا. آپ بڑے پورے امید ہیں, اور ہم ظاہر ہے امید کو نہ توڑنا چاہتے ہیں, نہ اس کے اندر اس کی دودھ میں مکھی ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو جب ہوگا تو دیکھے گا. اس میں ایک کوئکلی بڑا دلچسپ ہے, اس کے علاوہ جو آپ نے پروپیگنڈا کے اوپر بات کی کہ مشکوک علاقہ جات و مدارس پر کارروائی سی ٹی ڈی کی ذمہ داری ہے. یہ مدارس والا معاملہ جو ہے وہ تو عمران خان کی جماعت کا بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. وہ تو مدارس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تدریس کا کام کرتے ہیں, بہت سارے کرتے بھی ہیں, لیکن 2-3 ایسے بھی ہیں, 4 ایسے بھی ہیں جہاں سے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو یہ واقعتاً کر پائیں گے تو بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں جی, اگر یہ نہیں کریں گے تو انہوں نے تو تحریر لکھ کے دے دیا نا کہ ہم کریں گے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے؟ اور اس میں بھی دیکھیں کہ اگر 10 مدرسے ٹھیک ہیں تو ان کی آڑ میں 3-4-5 تو ایسے بھی ہیں نا جو کہ مدرسے کا نام استعمال کر کے اپنا کام چلا رہے تھے. اب تو یہ ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے دیکھیں گے. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے, انہوں نے جو اپنا اعتماد کی وہ بتا کے کہا ہے کہ یار پولیس اور سی ٹی ڈی ہی کرے. تو وہ جو لوکل کمیونٹی کے جو گلے شکوے تھے, ان کا یہ جو
चादर चार दीवारी वाली बात भी थी, वो भी अब पता चल जाएगी। अब देखते हैं कि उन मदरसों को कौन कंट्रोल करता है जो कि मदरसे के नाम पे बने हुए हैं और वो मदरसे दरअसल नहीं है। वो जो शहर में जितने मराकज़ लोगों के ख़त्म किए गए हैं कि जो बदमाश है, जो लोगों से बत्ता लेते थे, जिनसे कोई पूछ नहीं सकता था, वो असलहा लेके फिरते थे, आम आदमी को असलहा ले जाने की रखने की इजाज़त नहीं थी लेकिन उनके पास थी। अब वो जो प्रैक्टिस यहाँ पे थी और जो मुख्तलिफ किस्म के लोग थे जो कि असला लिए फिरते थे, कोई इनको नहीं पहचानता था और किसी को नहीं पता था ये कौन है। अब उनको कंट्रोल करना भी मेरे ख्याल में तमाम जिम्मेदारी इन्होंने उठाई, ये मुश्किलात उनके लिए जिम्मेदारी उठाई है। महमूद जान, ये अभी तहरीरी तौर पे आ गया, तहरीरी तौर पर आ गया है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये पहली तहरीर नहीं होगी जिसकी तकरीम ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी तकरीम हो और बाद में ये तब्दील ना हो जाए। बड़ा दिलचस्प होगा कि इमरान खान जेल से क्या पैगाम देते हैं इस मीटिंग के बाद अपने चीफ मिनिस्टर को। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।